کیا پاکستان ایک کھانے کے بحران کا شکار ہے؟ اور اس بحران کی وجہ سے کیا ملک کا مستقبل خطرے میں ہے؟ اور یہ مستقبل کیا ہم لوگوں تک اشیاء اور کھانا پہنچا کے اس مستقبل کو بچا سکتے ہیں، یا ہمیں اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس مستقبل کو بچانے کے لیے؟ آج کے ایپیسوڈ میں نامور اکانومسٹ کیسر بنگالی صاحب ایک تفصیلی گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کس طرح لائی جا سکتی ہے، اور اس فوڈ سیکیورٹی کی وجہ سے عوام کی اور نیشنل سیکیورٹی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ واچ دس ایپیسوڈ۔ کیسر بنگالی صاحب، آپ آج کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ مجھے بتائیں، ڈز پاکستان ہیو اے فوڈ سیکیورٹی ایشو اوور دا نیکسٹ 10 years؟ It does. And not just over the next 10 years. وہ ابھی بھی ہے، وہ آج بھی ہے؟ آج بھی ہے، اور سمجھ لیں پچھلے 20 25 30 سال سے بھی ہے۔ اور کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ طبقے ایسے ہیں، وہ ان کے لیے فوڈ سیکیورٹی پرابلم اس سے بھی پرانا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کے دو پہلو ہے۔ فراہم وہ اشیاء مارکیٹ میں ہونی چاہیے خریدنے کے لیے، شارٹیج نہ ہو، اور دوسرا افورڈیبلٹی ہے تو صحیح، لیکن میں خرید نہیں پا رہا چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جو پہلا ایشو ہے فراہم ہونے کا، اویلیبلٹی، تو اویلیبلٹی اور افورڈیبلٹی کمبائنڈ سالوز فوڈ سیکیورٹی۔ از فوڈ سیکیورٹی۔ جو فوڈ اویلیبلٹی کے ایشو وقتاً فوقتاً کرائسس کریٹ کرتا ہے، لیکن جنرلی اویلیبل ہوتا ہے۔ فوڈ افورڈیبلٹی کچھ طبقے ایسے ہیں اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں شدید کرائسس سچویشن ہے۔ میں سمویئر ان دا ارلی 80s بلوچستان میں بائی روڈ ٹریول کر رہا تھا، اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا بلوچستان میں سڑکیں نہیں ہیں، جو اب بن گئی ہیں ریور، وہ صرف ہائی ویز بنے ہیں چائنا کے لیے، سڑکیں ابھی بھی نہیں ہیں۔ جو ریور بیڈز ہیں وہ پانی سے زیادہ اسموتھ ہو جاتے ہیں، تو جیپس اس بیڈس پہ چلتی تھی۔ میں نے ارلی 80s میں جب ٹریول کیا تو خاران کے کسی چھوٹا سا قصبہ تھا، کہیں رکے تھے ہم، وہاں آٹے کی چکی تھی، اور آٹے کی کچھ بوریاں، گندم کی بوریاں تھی کچھ، اور بہت زیادہ کیکٹس رکھا ہوا تھا۔ کیکٹس ایک پودا ہے جو ریگستان میں ملتا ہے، سخت ہوتا ہے، کانٹے والا۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیکٹس یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کو ملاتے ہیں ہم آٹے میں، اس لیے کہ اگر صرف گندم کی قیمت پہ آٹا بیچے تو کوئی نہیں خرید پائے گا۔ اس میں کیکٹس ملا کے اس کی قیمت کم کر کے پھر بیچتے ہیں۔ ایکچوئل کیکٹس جو پلانٹ ہے اس کو آٹے میں ملا دیں، آٹے میں ملاتے ہیں، تاکہ چونکہ کیکٹس تقریباً فری تھا تو وہ ایوریج کاسٹ آٹے کی پر کلو کم ہو جاتی ہے، تو وہ افورڈیبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ افورڈیبلٹی کا مسئلہ بہت پرانا ہے۔ جو اویلیبلٹی ہے وہ وقتاً فوقتاً کرائسس کریٹ کرتا ہے، اور وہ کرائسس لارجلی ہم خود پیدا کرتے ہیں، قدرتی نہیں ہے۔ تو اویلیبلٹی میں اگر اس کو لیٹ سے بریک ڈاؤن کروں، ٹھیک ہے، ہمارے جو اسٹیپل فوڈ ریکوائرڈ ہیں اس ملک کے اندر، ویٹ آبویسلی نمبر 1 ہوگا، تیل، لیکن پورا ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ تو پھر بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں، چینی ایک بہت بڑی اسٹیپل ہے اس ملک کی، چاول۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود دیز 4 بیسکس۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے 5th اینڈ اے 6th، وہ بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں۔ بٹ سب سے بڑی جو اویلیبلٹی ہمیں چیلنج اکثر نظر آتی ہے، خود ہی مین میڈ شارٹیجز اراؤنڈ ویٹ۔ آپ نے ذکر بھی کیا تھا پوڈ کاسٹ کے اندر کہ یہ جو شارٹیجز ہیں ہماری خود کی بنائی ہوئی شارٹیجز ہیں۔ یہ اویلیبلٹی ایشوز کیوں آتے ہیں آن اے پروڈکٹ وی پروڈیوس ان ہاؤس؟ جی، ایک تو ریزن شارٹیج کی یہ ہوتی ہے، اور ہمیں میرا
جنرلی ہمیں 2-3 ملین ٹن کی ہر سال شارٹیج ہوتی ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایکریج بڑھا دیں یا پر ایکر ایلڈ امپروو کر دیں تو ہم اتنی گندم پیدا کریں گے جو ہمیں ضرورت ہے. اچھا، ہماری ضرورت کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عوام کو جتنا گندم چاہیے اس سے زیادہ پیدا کرنا پڑے گا، چونکہ ہماری گندم افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک جاتی ہے. پاکستان کی گندم بہت ہائی کوالٹی سمجھی جاتی ہے انٹرنیشنلی، اور وہ پریفر کی جاتی ہے رائٹ اپ ٹو تاجکستان اینڈ ابو آلسو. آپ جو مرضی کر لیں وہ اسمگلنگ تو ہوگی. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہ پروڈیوس کریں کہ جو اس کو اکاؤنٹ فار کر لیں. ہم وہ نہیں کرتے، ہم اپنی نیڈ بھی پوری نہیں کرتے، پھر ہم امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہمیں معلوم ہے ہماری نیڈ کتنی ہے ایز اے جی نیشن؟ بالکل بالکل، یہ ہمیں معلوم ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہے، پلاننگ کمیشن کو پتہ ہے، فوڈ منسٹری کو پتہ ہے کہ ہماری نیڈ کتنی ہے. اندازاً کتنی ہوگی یہ نیڈ؟ یہ میں 2008 میں جب گورنمنٹ میں تھا، فیڈرل گورنمنٹ میں، اور میں نے کیلکولیٹ کیا تھا، اس وقت 23 ملین ٹنز ہماری ضرورت تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں 28 سے 30 ملین ٹن ہمیں پروڈیوس کرنا چاہیے تاکہ وہ اکاؤنٹنگ فار دا اسمگلنگ اور ایکسپورٹ ٹو افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا پھر ہمارے لیے کافی ہوگا. سو لیٹس سے 15-18 ایئرز لیٹر یہ نمبر 23 سے اب بڑھ گیا، 30 ہو گیا. 30. تو ہمیں 35 پروڈیوس کرنا چاہیے لیٹ سے نوشنلی. ابھی ایگزیکٹ کرنٹ فگرز میرے پاس نہیں. رائٹ. بٹ دس از دا ارتھمیٹک. ٹھیک ہے. اچھا، 2 دفعہ کرائسس مین میڈ تھا. ایک دفعہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ایک ورلڈ بینک سے آئے ہوئے تھے، ایڈوائزر فائنانس تھے، 3 مہینے کے لیے آئے تھے. تو جاتے ہوئے ان کو یہ شو کرنا تھا، دیکھیں آتے ہوئے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کتنے تھے اور میں جا رہا ہوں چھوڑ کے کتنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے ایل سی نہیں کھلوائی ویٹ کی امپورٹ کے لیے تاکہ وہ پیسے فارن ایکسچینج ڈبے میں کم نہ پڑ جائیں پیسے. ہمارا جو ویٹ کی امپورٹ، ہمیں شپس مسٹ ارائیو ہیئر ان جنوری، تاکہ ان فیبرری اور یا مارچ تک وہ امپورٹڈ گندم مارکیٹ میں آ جائیں، چونکہ ہماری اپنی جو پیداوار ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے اور اپریل میں نیا کراپ ہارویسٹ ہوتا ہے. سو اٹ از فیبرری مارچ شارٹیج کا پیریڈ ہوتا ہے. جنوری میں جہاز لگنے کے لیے ضروری ہے کہ نومبر میں ایل سی کھولے. انہوں نے ایل سی نہیں کھولی، جہاز نہیں آیا. there was a shortage, there were riots all over the country in 1997 کیونکہ دکانوں میں گندم نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، وہ اویلیبلٹی کا پرابلم تھا. یہی کرائسس 2008 میں آیا، لیکن یہ 2008 میں جو گورنمنٹ آئی انہوں نے اس کو ریزالو کیا ایٹ ویری ہائی کاسٹ. 3 جہاز گندم کے کہیں جا رہے تھے، کسی اور ملک نے خریدے تھے، وہ ہم نے ان سے ری پرچیز کر لیے اور وہ جہاز ڈائیورٹ کر کے لے آئے پاکستان. تو وہ کرائسس اوورٹ ہو گیا. آلدو جب آپ گندم ایمرجنسی میں کسی اور ملک سے ری ڈائریکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو پیسے بہت زیادہ دیتے. سو اٹ واز ویری کاسٹلی بٹ اٹ واز. سو دا کرائسس از 2 فولڈ. ون از ہم انف ایکریج نہیں پرووائڈ کرتے گندم کو. ہمیں بائی پالیسی کرنا چاہیے کہ اتنا ایکریج گندم میں لازمی ہوگا بیسڈ آن پر ایکر ایلڈ کیا ہے. تو اٹس اے میتھ پرابلم، بیکاز اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اف اٹس اے 30-35 ملین 40 ملین، آپ اس سے یو بیک ان ٹو این ایکریج نمبر بیسڈ آن ایگزسٹنگ ییلڈس، اور پھر آپ مینڈیٹ کر دیں ایز اے گورنمنٹ کہ یو ہیو ٹو پروڈیوس دس مچ ویٹ. اور پھر ییلڈ پہ جو آپ نے بات کی، ییلڈ آپٹیمائزیشن پہ whose job is it to work on yield optimization؟ جی، یہ جو فوڈ اور ایگریکلچر کی جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کا جاب ہے پانی فراہم کرنا، وقت پہ فراہم کرنا، ٹیکنالوجی استعمال کرنا، فارمر کو ایجوکیٹ کرنا. فارمر ایجوکیشن از اے سیریس پرابلم. 1998 سے 2003 تک ڈراؤٹ تھا سندھ اور بلوچستان میں، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں تھا.
تو بعد میں 2003 کے فوراً بعد کا جب ہم ڈیٹا دیکھ رہے تھے تو ایلڈ بڑھ گئی سندھ میں. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پانی تھا نہیں، ایلڈ کیسے بڑھ گئی. انویسٹیگیٹ کیا، جب ہم فیلڈ میں گئے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ ضرورت سے زیادہ پانی ڈالتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جتنا زیادہ پانی ڈالیں گے فصل اچھی ہوگی. دے ور ڈراؤننگ دا کراپس. تو یہ فارمر ایجوکیشن از آلسو اے پرابلم. اور یہ کس کا کام ہے فارمر ایجوکیشن؟ ایکسٹینشن سروسز. ہر پروونشل گورنمنٹ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ایکسٹینشن سروسز ہے، اچھا خاصا ان کا بجٹ ہے. اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میرا بہت سارا کام فیلڈ میں ہوتے ہوئے ہے. ایکسٹینشن آفیسرز اپنے دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی نہیں جاتا فیلڈ میں فارمر کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. فارمر ایجوکیشن ہو ہی نہیں رہی ہے. ہو ہی نہیں رہی ہے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ ویٹ، یہ سارے کراپس کے حوالے سے. سارے کراپس. اسی لیے ہماری ایلڈ بہت کم ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز یا ایون ساؤتھ ایشین اسٹینڈرڈز ہماری ایلڈ کم ہے. سو ییلڈ کی آپٹیمائزیشن میں فارمر ایجوکیشن ہو گیا. پھر سیڈ کا بھی کچھ سیڈ ہے، کوالٹی آف سیڈز ہیں، فرٹیلائزر ہے، فرٹیلائزر بھی کنٹامینیٹڈ ہے، پیسٹیسائڈز بھی کنٹامینیٹڈ ہے، پلاؤنگ اور وہ جو بہت ہی پریمیچر ہے. میکنائزیشن کم ہے، میکنائزیشن کم ہے. پانی کی جو پوری ڈسٹریبیوشن ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ سعودی عربیہ میں کام کیا ہے. وہاں پر جو اریگیشن سسٹمز ہیں وہ اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ وہ دا سسٹمز میجر ہاؤ مچ ہیومیڈیٹی دیر از اور اس حساب سے پانی ریلیز کرتے ہیں. اگر ہیومیڈیٹی زیادہ ہے تو پانی کا آؤٹ فلو کم کر دیتے ہیں. دا مشین ڈز اٹ. ہم تو بالکل وہ 16ویں صدی کی وارہ بندی ہوتی ہے. وہ جو واٹر کورسز بنے ہوئے ہیں اس پہ پانی چھوڑ دیتے ہیں. میری زمین اپ اسٹریم ہے. میری باری آئے گی، میرا وارہ پہلے آئے گا تو میں کٹ لگا دیتا ہوں اور پانی سے فلڈ کر دیتا ہوں. میری باری ختم ہو گئی، وہ بند کر دیتے ہیں. آپ اپنے اینڈ پہ کٹ لگا کے پانی لیں گے. تو ہم تو فلڈ کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی پلانٹ کو پانی دیں تھرو ڈرپ اریگیشن اور سم تھنگ. تو پانی بھی کم چاہیے. اور تو بہت سارے یہ سارا ایگرونومی کا سبجیکٹ ہے. اور یہ سارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. تو جو سیڈز ہیں فار ایگزامپل بیٹر کوالٹی سیڈز، بیٹر ییلڈنگ سیڈز، یہ منگوانا یہ پاکستان میں بنتی ہیں، باہر سے آتی ہیں، ان کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ کچھ تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو گندم میں پیدا کرتا ہوں اسی گندم کو زمین میں لگاتا ہوں تو گندم پیدا ہو جائے گا. کیا نا، سیڈس تو انڈیجنس ہے وہ ہمیں، لیکن منگواتے ہیں سیڈ کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں کیمیکل سے تاکہ وہ پیسٹ ریزسٹنٹ ہو جائے وغیرہ. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوئی ہے. باہر سے منگوانے کا ڈینجر یہ ہے کہ اگر وہ مونسانٹو کی سیڈ آئی تو اس نے تو آپ کو وہ کر دیا کہ وہ چونکہ ان کا انہی سے خریدنا پڑے گا، آپ اپنا سیڈ بیکار ہو جائے گا. اٹ میکس یو ڈپینڈنٹ آن انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشن فار سیڈ. سو آئی تھنک اس روٹ پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو سیڈ ڈپینڈنسی ہماری لوکل رہنی چاہیے. لوکل رہنی چاہیے. اگر باہر سے منگوا رہے ہیں تو جیسے جو ایری 1960 کے اینڈ میں جو ایک ایگریکلچر ریولوشن آیا جس میں باہر سے سیڈ آیا تھا ویٹ اور رائس کا، ایری رائس اینڈ میکسی پاک ویٹ، یہ اس نے بہت زیادہ پیداوار انکریز کی، لیکن وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. رائٹ. تو یہ ہو گیا سیڈ اور یہ ہو گئی فارمر ٹریننگ. فرٹیلائزر کے بارے میں سمجھائیں. آپ کہہ رہے ہیں فرٹیلائزر جو ہم یوز کرتے ہیں کنٹامینیٹڈ ہے؟ ان واٹ سینس؟ ایک تو کیمیکل فرٹیلائزر سوائل کو ڈیگریڈ کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نیچرل طریقے اختیار کریں، لیکن جہاں فرٹیلائزر یوز کرنا ہے وہ بہت زیادہ یوز نہ کریں. کچھ فارمر ایسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ڈال دیتے ہیں، زمین کو جلا دیتے ہیں. فرٹیلائزر آپ یوز کریں گے تو پانی زیادہ چاہیے بیکاز دا سوائل دین ہیز ٹو بی واشڈ. وہ ساری کمبینیشنز ہیں. یہ
ایگرونومسٹ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس سبجیکٹ کو ہینڈل کرتے ہیں. اور میں جب پڑھتا تھا 1970s میں تو ہم سے سینئر جو ریسرچرز ہوتے تھے وہ ان سبجیکٹس پہ ریسرچ کرتے تھے, ان کے پروجیکٹس ہوتے تھے, اینڈ دیز پروجیکٹس ور گیون ٹو دیم بائی دا پلاننگ کمیشن لارجلی. پلاننگ کمیشن کے پاس اس وقت کافی بڑا ریسرچ کا بجٹ ہوتا تھا. لیکن 1990s کے بعد تو مجھے نہیں پتہ, ہمارے اپنے ادارے میں کوئی بھی ان سبجیکٹس پہ ریسرچ نہیں کرتا. تو آئی تھنک ہم نے ریسرچ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اور سو آئی تھنک دیر از, یہ سارے وجہ ہے ایگریکلچر کے ڈکلائن کا. پیسٹیسائڈس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. پیسٹیسائڈس تو ویسے استعمال کرنے نہیں چاہیے آئیڈیلی, بٹ اگر کرتے ہیں آپ نے کہا کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں. کنٹامینیٹڈ تو کوئی بھی چیز استعمال کریں گے جو فائدہ مند ہے وہ بھی نقصان پہنچائے گا. لیکن پیسٹیسائڈس بھی آپ زیادہ استعمال کریں گے. اسی چاول میں بہت زیادہ پیسٹیسائڈس استعمال ہوتا ہے, اور اس کا جو پانی کا رن آف ہے, اوگریگیشن کا پانی کہیں نکلتا بھی ہے نا, آؤٹ لیٹ بھی ہے, وہ جا کے منچھر لیک میں گرتا ہے. وی ہیو ڈسٹرائڈ مرچن لیک, اس میں ساری ایکویٹک لائف ختم ہو گئی ہے. ایک فریش واٹر لیک ہوا کرتا تھا. سو وی ہیو ٹو بیلنس آور پروڈکشن واٹ ایور وی آر پروڈیوسنگ so that it is not damaging the ecology. Right. And in terms of the availability, تو I understand کہ یہ سارے factors ہیں that affect the availability of the crop. جی. What about affordability? اگر میں آ جاتا ہوں, there is a concept of subsidies that the government gives for certain crops. ٹھیک ہے, گورنمنٹ انکریج کرتی ہے. اب جیسے شوگر ہے انڈسٹری, شوگر انڈسٹری کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. شوگر ایک اسٹیپل ہے اس ملک کی. سبسڈی کے پرسپیکٹو سے مجھے شوگر انڈسٹری کا سمجھائیں کہ ہاؤ ڈز دیٹ انڈسٹری ورک اینڈ وائی از اویلیبلٹی اسٹل این ایشو. پہلے ویٹ کی بات کر لیتے ہیں. اوکے. گورنمنٹ فلاور ملز کو, آٹے کی جو ملز ہوتی ہیں, ان کو سبسیڈائزڈ کم قیمت پہ ویٹ پرووائڈ کرتی ہے. جو یہ کم قیمت پہ, سوری میں پروسیس سمجھنا چاہ رہا ہوں فار مائی نالج, تو فارمر نے ویٹ پروڈیوس کر لیا بیسڈ آن آل آف دیز فیکٹرز, گورنمنٹ پروکیور کر لیتی ہے. گورنمنٹ نے فارمر سے خریدا ایٹ اے فکس پرائس, اس کم قیمت پہ ملز والوں کو دیتی ہے. اور یہ کم قیمت پہ خریدا اور کم قیمت پہ دیا, یا قیمت کم کر کے مل کو دیا؟ خریدا تو مارکیٹ پرائس پہ, جو گورنمنٹ نے پروکیورمنٹ پرائس فکس کی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ خریدا. بالکل. مطلب 100 روپے ٹن خریدا اور 95 روپیز ٹن مل والوں کو دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ آٹا سستا ہو اور غریبوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن فارمر کا نقصان نہ ہو. یہ فارمر کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, نوبل کاز, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مل والے صرف حکومت کی گندم کو نہیں پروسیس کرتے, وہ مارکیٹ سے بھی خریدتے ہیں اور دونوں کو ملا دیتے ہیں. تو اگر 100 روپے کا مارکیٹ پرائس ہے, 50 روپے کا گورنمنٹ کا پرائس ہے, تو ایوریج پرائس 75 روپیز ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کو آٹا 75 روپیز پہ بیچنا چاہیے, لیکن وہ 75 پہ نہیں بیچتے ہیں, 100 پر ہی بیچتے ہیں. اس کی وجہ کچھ اکنامکس کے فیکٹرز ہیں. کچھ آئٹمز ہیں جو اسینشل ہے اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہے. روٹی بہت اسینشل ہے, فروٹ اسینشل نہیں ہے. اگر قیمتیں بڑھ گئی, میری آمدنی کم ہو گئی, تو میں فروٹ کھانا چھوڑ دوں گا, لیکن روٹی کھانا نہیں چھوڑوں گا. روٹی کی قیمت بڑھ جائے گی, پھر بھی روٹی کھاؤں گا, دوسری چیزیں نہیں کھاؤں گا. اس کو ہم اکنامکس میں الاسٹیسٹی کہتے ہیں. تو جو اسینشل آئٹمز ہوتے ہیں اس کی الاسٹیسٹی لو ہوتی ہے, قیمت بڑھنے کے باوجود بھی لوگ خریدیں گے. بالکل. تو مجھے گورنمنٹ کی سبسڈی ملا کے مجھے آٹا پڑتا ہے 75 کا جو میں بیچ سکتا ہوں, لیکن میں 100 کا بھی بیچوں گا تو لوگ خریدیں گے, تو میں 100 کا بیچتا ہوں. تو جو آٹے کی سبسڈی ہے دیٹ کنورٹس انٹو پروفٹ فار دا مل اونرز. وہ پاس آن نہیں ہوتی, وہ پاس آن نہیں ہوتی, اور یہ پورا ایک ریکٹ ہے, بہت عرصے سے چل رہا ہے. تو ہو از رسپانسبل فار انشورنگ کہ یہ سبسڈی اینڈ کنزیومر تک پاس ہو؟ لو الاسٹیسٹی پروڈکٹ کی ان پٹ سبسڈی کبھی فنکشنل نہیں ہو سکتی, یہ پاس آن ہو ہی نہیں سکتا.
تو ہمیں نہیں دینی چاہیے، اس اسٹیج پہ نہیں دینی تو چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کی سبسڈی ہونی نہیں چاہیے. ویٹ سبسیڈائز کریں آپ یوٹیلیٹی اسٹور پہ، اور یوٹیلیٹی اسٹور پہ آپ راشن کارڈز دیں کم آمدنی فیملیز کو. اس وقت یوٹیلیٹی اسٹورز میں جب مال آتا ہے تو ریسٹورنٹ والے سارا خرید کے لے جاتے ہیں، کم قیمت کا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی سبسڈی ہوتی ہے، وہ ریسٹورنٹ والے چونکہ کوانٹٹی پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. تو جب میں اور آپ جائیں گے تو جی مال تو ختم ہو گیا، وہ پہلے دن ہی ریسٹورنٹ والے لے کے چلے گئے. تو راشن کارڈز ایشو کریں، اور جس کے پاس راشن کارڈ ہے صرف وہ خرید سکتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور سے. وہاں آپ ویٹ پہ سبسڈی دیں تو وہ ڈائریکٹ سبسڈی ملے گی جو آپ کے ٹارگٹ گروپ ہے. لیکن مل اونر تو ٹپکلی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ تو سارا یہی ہے نا، جو پارلیمنٹ میں نہیں بھی بیٹھے ہوتے یا کوئی نہ کوئی ان کا پولیٹیکل لیوریج ہوتی ہے. اچھا، شوگر کی آپ نے بات کی، تو میں ایک سیکنڈ سوری سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو اس پورے ایکویشن میں جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ مل اونر، بیسکلی دا بینیفیشری ان دس از دا مل اونر. از دا مل اونر ان دا نیم آف دا پیپل. ان دا نیم آف دا پیپل، اینڈ ایوری ون نوز دس. ایوری ون نوز دس. ٹھیک ہے. اس پہ میں 2008 میں جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھا تو میں نے پورا ایک 2 پیج کا نوٹ لکھ کے فائنانس منسٹر کو دیا تھا، ایکسپلیننگ دا اکنامکس، گراف بھی بنا کے دیے ہیں اس میں نے کہا دیکھیں جی یہ ایسے ہوتا ہے. آپ مل اونر کو سبسڈی ختم کریں، یہی پیسہ جو آپ دیتے ہیں یہ یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے ویٹ سستا کر کے. ہاؤ مچ منی ڈو یو تھنک وی اسپینڈ ان دس ویٹ سبسڈی ایوری ایئر؟ آئی ڈونٹ ہیو دا نمبرز، کیونکہ وہ ہر صوبے کا الگ ہے، بیکاز دس از اے پروونشل سبجیکٹ، اور وہ آلموسٹ ایوری ایئر چینج ہوتا رہتا ہے. ویٹ کی پرائز، پروکیورمنٹ پرائز بھی بدلتی رہتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. So I can't give you numbers, but this is the process. ٹھیک ہے. سو اٹس اے سمپل 30 ملین ٹنز اگر چاہیے، آئی جسٹ ڈو دا سمپل میتھ آن دیٹ، آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شوگر از ناٹ این اسینشیل کراپ. شوگر تو اسینشیل سمجھا جاتا ہے. اٹ از اے گڈ وے فار می ٹو گیٹ مائی انرجی. روز صبح چائے پیتے ہیں چینی بھر بھر کے، کیونکہ وائٹ شوگر ڈز ناٹ گیو یو اینی انرجی. وہ اتنا پروسیسڈ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیر از نو نیوٹریشن ان اٹ. انسولن اسپائک تو ہوتا ہے نا، تو ایسا مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے ایک دم جان آ گئی. جو لوگ بالکل شوگر نہیں لیتے، اینڈ آئی نو پیپل ان مائی اون فیملی، وہ نہ تو چائے میں شوگر لیتے ہیں، اور میٹھا بس چکھ لیا کافی ہے، باقی نہیں کھاتے. چونکہ شوگر آپ کو اور بہت ساری چیزوں سے مل جاتی ہے. ایکچولی شوگر از پوائزن. وائٹ شوگر، پروسیس شوگر از پوائزن فار دا باڈی. اچھا، شوگر کا یہ ہے کہ ایک اور مافیا ہے. اچھا، تو یہ الگ مافیا ہے ویٹ کا؟ ویٹ کا الگ ہے. تو یہ اچھا والا مافیا ہے؟ نہیں، شوگر والا بھی اچھا برا تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں، ہاں، کس کی طرف ہیں آپ. شوگر کین پہ پروکیورمنٹ پرائز زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ پرائز سے، ٹو سپورٹ فارمرز. تو مارکیٹ پرائس از لیٹس سے 100، آپ فارمر کو 120 میں شوگر کین پروکیور کریں گے. پروکیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ فارمر کو اچھی پرائز ملتی ہے، وہ ایکریج بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ رقبہ مین زیادہ پروڈکشن. بالکل. ہر سال 2 سال کے بعد ایکسیس پروڈکشن ہوتی ہے. جو مل والے کہتے ہیں کہ پچھلے سال کا شوگر ہمارے گودام میں ابھی تک ہے، تو اس سال ہم شوگر کین نہیں خریدیں گے. اب فارمر چیختا ہے کہ نہیں خریدو گے تو ہمارا تو سارا ضائع ہو جائے گا، سال بھر تو ہم شوگر کین تو نہیں رکھ سکتے، وہ سوکھ جائے گا، سڑ جائے گا. تو گورنمنٹ ایک میٹنگ کال کرتی ہے، اس میں مل اونر کہتے ہیں کہ اچھا ہم اپنے گودام خالی کر دیتے ہیں، آپ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دیں. اس سال بھی 2 دفعہ ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے اس سال. لیکن ایکسپورٹ ہم اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائز تو کم ہے، ہماری پرائز زیادہ ہے، تو آپ ہمیں سبسڈی دیں. تو حکومت کیش سبسڈی دیتی ہے مل اونرز کو، شوگر مل اونرز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. چونکہ ایکسیس پروڈکشن ہوئی ہے، ایکسپورٹ پروڈکشن اس لیے ہوئی ہے کہ حکومت نے پروکیورمنٹ پرائز زیادہ رکھی ہے. سو حکومت 2 اینڈز پہ نقصان کھا رہا ہے. ایبسلیوٹلی. سو ایک فارمر کو ایکسیس پرائز دے رہا ہے، اور پھر اس ایکسیس کو کریٹ کر کے مل اونر کو جی سبسڈی دے رہا ہے ٹو بی ایبل ٹو ایکسپورٹ. جی. اچھا، شوگر کین جو ہے کوسٹل کراپ ہے، سمندر کے کنارے سب سے اچھا اس کا سکروز کنٹینٹ ہوتا ہے، جو اس کا شوگر کنٹینٹ جس کو سکروز کہتے ہیں. تو پاکستان میں شوگر کین صرف ٹھٹا، بدین، سجاول
मे बी सदर्न पार्ट ऑफ मीरपुर ख़ास में ग्रो होना चाहिए और कहीं शुगर केन ग्रो करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी शुगर केन ग्रो करते हैं और उसी वजह से शुगर हम महंगी प्रोड्यूस करते हैं। कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस हमारी शुगर कितनी महंगी होगी? I don't want to get into numbers because these numbers keep changing all the time. But we are always expensive. But we are always expensive. तभी तो उनको सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बगैर सब्सिडी के। लेकिन वो हर साल एक्सपोर्ट करते हैं, हर 2 साल 3 साल जब उनकी accumulate हो जाता है, जी एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना जी। सो अच्छा, इसमें एक और मुझे चीज़ नज़र आ रही है। सो द गवर्नमेंट इज़ बेसिकली इंसेंटिवाइजिंग कि ये एक एक्सपोर्ट किया जाए, उनको पैसे दे रहे हैं भेजने के बाहर, और जब बाहर आप इन्वॉइसिंग करते हैं तो उसका एक अलग मसला होता है कि आपने कुछ पैसे बाहर रख लिए, कुछ पैसे वापस आ गए। वो तो एक हर प्रोडक्ट पे इशू बन गया है कि जो एक्सपोर्टर है वो 100% अपने पैसे यहाँ नहीं मंगवाता, वो तो चाहे वो टेक्सटाइल्स हो। बट इन दिस केस गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर रहा है कि ये पैसे अपने बाहर रखे, इन अ सेंस। अगर न रखें, बहुत कुछ अगर न रखें तो भी ठीक है, सब्सिडाइज तो फिर भी कर रहा है। वो एक और डिस्टॉर्शन है जो गवर्नमेंट नहीं क्रिएट करती, वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से है। लोग अपने पैसे यहाँ नहीं रखना चाहते, ठीक है, दैट्स फॉर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी रीजंस। इफ़ आई एम वर्किंग देयर आर फॉर एन इंटरनेशनल फर्म और मुझे पैसे आते हैं बाहर से, तो मैं भी, और मैं लेट्स से सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता हूँ फॉर अ फॉरेन कंपनी एंड दे पे मी फॉर इट, मैं उनके साथ भी अरेंज कर देता हूँ कि यार कुछ पैसे मेरे दुबई में पार्क कर देना। सो एनीबडी कैन डू दैट, इट्स नॉट जस्ट शुगर मिल ओनर्स। बट शुगर मिल का ये है कि इनको पैसे कैश मिलते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड दे आर गिवन दिस मनी बिफोर दे एक्सपोर्ट, मे बी बिफोर मे बी आफ्टर, बट दे गेट इट। तो इसका मतलब ये है कि शुगर साइड पे 2 साइडेड हिट है जी। एंड 2 साइडेड हिट का एक फर्दर नुकसान ये है कि आपके पास एक्सेस प्रोडक्शन है, और वो जहाँ पे शुगर ग्रो हो रहा है, कुड दैट हैव बीन यूज्ड फॉर व्हीट? एब्सोल्युटली, दिस इज फॉर competing crops which is cotton। जी, कॉटन एकरेज हम बढ़ा दें तो अब हम कॉटन इंपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन हम तो एक टेक्सटाइल बेस्ड कंट्री हैं। यही तो अफसोस की बात है, हमारी सेकंड लार्जेस्ट रेमिटेंसेस के बाद तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। वी आर एसेंशियली अ कॉटन इकोनॉमी, बनाना रिपब्लिक हमने सुना है ना, वी आर अ कॉटन रिपब्लिक, राइट। और हम कॉटन इंपोर्ट करने लगे हैं क्योंकि एकरेज कम है, उसमें पेस्ट अटैक का बहुत इंसिडेंस होता है, वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर क्रॉप्स, यील्ड बहुत कम है कंपेयर टू इंटरनेशनल यील्ड्स। So again, lack of attention for almost 40 years now, I think, कि वो productive sectors of the economy, which is agriculture and industry, उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई है। एंड कॉटन साइड पे इस तरह की कोई सब्सिडी नहीं है, 2 साइडेड सब्सिडी, एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन फार्मर से लो या हाई प्राइस पे लिया जा रहा है? बहुत ऑब्वियस नहीं है, सब्सिडी तो हर लेवल पे दी जाती है। नॉट लाइक शुगर ऑब्वियस, नॉट ऑब्वियस लाइक शुगर। कॉटन पे अगर सब्सिडी आप दे रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करने के लिए एक जवाज़ बनता है। वीट को आप सब्सिडी दे रहे हैं फॉर फूड सिक्योरिटी। और आपने शुरू में पूछा, मुझे कहा था कि आई वॉज पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट। बात यह है कि फूड इज़ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अगर कपड़ा नहीं है, फटा हुआ पहनूंगा, पुराने पहनूंगा, घर नहीं है, झुग्गी में रह लूँगा, लेकिन रोटी और पानी ये इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं रह सकती, गुजारा नहीं है। तो दैट्स वेयर वी स्टार्ट, वीट इज़ वेयर वी स्टार्ट। लेकिन खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल भी चाहिए। हम उससे पहले मैं राइस पे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुकिंग ऑयल तो सारा बाहर से आता है, लेकिन राइस भी हमारा एक अच्छा बड़ा एक्सपोर्ट है। राइस का समझाएं, क्या राइस में भी यही सब्सिडी मॉडल अप्लाई होता है जो वीट या शुगर में अप्लाई होता है? राइस में मेरा ख्याल है नहीं होता है, लेकिन राइस इज़ वेरी वाटर इंटेंसिव, जस्ट लाइक शुगर केन। राइस इज़ वेरी वाटर, यानी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ये गन्ना, चावल, बनानाज, प्याज,
इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और पानी तो हमारे पास है नहीं है, नहीं वी आर है। वाटर स्कैर्स कंट्री, क्यों, हमारे पास तो दरिया है और 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं हैं। है, सफिशेंट नहीं है पानी। पानी का सीरियस, पानी की अवेलेबिलिटी का सीरियस क्राइसिस है। हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स से मूव आउट करना चाहिए। तो व्हाई नॉट सब्स्टिट्यूट राइस फॉर व्हीट? वी कैन डू दैट, बट और भी ऑप्शंस हैं। सिर्फ ये 2-4 क्रॉप्स नहीं है जो हम ग्रो कर सकते हैं। मसलन बलूचिस्तान एप्पल इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, एप्पल्स की जगह हम ऑलिव्स ग्रो कर सकते हैं। ऑलिव को बहुत कम पानी चाहिए, बंजर ज़मीन में भी ग्रो हो जाता है। और ऑलिव्स इज़ अ हाई वैल्यू क्रॉप, इनफैक्ट 2 मुल्क है दुनिया में जो मेजर ऑलिव प्रोड्यूसर्स और ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, वो स्पेन और इटली है। बलूचिस्तान कैन बिकम द थर्ड, इतना पोटेंशियल है। इसी तरह बाकी सूबों में भी हम अल्टरनेटिव क्रॉप्स को देख सकते हैं, हाई वैल्यू हो। व्हाई नॉट लुक एट डेट्स? खजूर तो हमारे पास सिंध में, बलूचिस्तान में डेट्स का एक अच्छा, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स वाटर इंटेंसिव और नॉट, क्योंकि तो डेजर्ट में भी ग्रो होते हैं। जी, इट्स नॉट। और डेट्स भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे खैरपुर है, सक्कर है, पंजगूर है। एंड देयर हाई क्वालिटी डेट्स। आई हैव बीन टू पंजगूर, मैंने जी, तो वहाँ हाई के डेट्स क्वालिटी चेक किए हैं। डेट्स वहाँ तो एक कंप्लीट लैक ऑफ अटेंशन की बात है। हम डेट्स को सुखाते हैं, ज़मीन पे चादर बिछा के उसको स्प्रेड कर देते हैं सुखाने के लिए, उस पर मिट्टी गिरती है। Nobody in the world wants our dates. वो समझती है कीड़े घूम रहे होते हैं, contaminated है, बकरे घूम रहे होते हैं। contaminated है। बिल्कुल डेट्स का प्लांट, ड्राइंग प्लांट्स होता है, बिल्कुल। उसको हम प्रोसेस करके अच्छी तरह से पैक करके इट कैन बिकम अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। What's stopping us from doing that? Lobbies. There are 2 lobbies, one the stock market lobby and the other is the property lobby, and the third is the importers lobby. इनको बेनिफिट कैसे होता है जीएसटी हाई रखने में? इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड इनके पास आते हैं। all 3 markets are speculative markets. सट्टेबाजी से पैसे बनाए जाते हैं। You really think कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट लॉबी ने जीएसटी को प्रमोट किया हुआ है? मतलब shouldn't it maneuver some of the things? It has no place in the economy. It's unconstitutional. The subjects that it is picking up is provincial subject. You can't have a federal organization dealing with it. And they want to वो कहते हैं जी बंजर ज़मीन को हम आबाद करेंगे, क्योंकि पानी हमारे यहाँ शॉर्ट है, तो पानी वहाँ से लेंगे जहाँ पानी इस वक्त इस्तेमाल होता है, तो बंजर ज़मीन आबाद हो जाएगी, आबाद ज़मीन बंजर हो जाएगी, तो हमारा ही नुकसान है इनमें। जी। कैसर बंगाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे, मैंने काफ़ी कुछ सीखा फूड सिक्योरिटी के हवाले से। आई थिंक आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेस किए, और जो भी आपने रेस किया, मुझे जो एक टेक अवे है मेरा, इज़ वेरी ईजी, नन ऑफ दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ, लेकिन स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दे नीड टू बी। जी, ज़रूर। Thank you for tuning into DigiTales. Stay tuned for more